الفتح آیت نمبر 1 سے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزیزا۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ بخش دے آپ کی کوئی کوتاہیاں جو پیچھے ہوئیں اور جو بعد میں ہوئیں، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، بہت زبردست مدد۔ آج کا دن میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بچپن سے جب میں نے کچھ چیزیں آپ کو کنفیس کرنا میں میرے خیال میں شاید آپ جتنی جلدی انہیں کنفیس کرتے ہیں اتنا جلدی اچھا ہوتا ہے۔ بچپن میں میں نے بہت سا پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، تو بچپن میں بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی۔ پھر ایک مضمون تھا جو ایک انگریز رائٹر نے لکھا تھا، اور وہ فتح مکہ کے بارے میں تھا۔ جب میں نے وہ مضمون پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہم بحیثیت امتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو آپ کے لیے جان دیتے ہیں، آپ پہ جان دیتے ہیں، لیکن غیر مسلم جو ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کا کردار وہ ہے۔ اب آپ تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ اس کا جان لیجئے اور پیچھے چلے جائیے۔ ایک دن وہ ہے جب آپ ہجرت فرماتے ہیں اور پیچھے مڑ کے مکہ کو دیکھتے ہیں، تکلیف ہے، دکھ ہے، اور آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ پھر ایک ٹریٹی ہوتی ہے جہاں آپ حق پہ ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر آپ یہ شک بھی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی رکھ لیں، یہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی رکھ لیں، یہ رکھنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اصحاب رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہم پہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں صبر کریں۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے جب اس ٹریٹی کو بریک کیا جاتا ہے۔ جب اس ٹریٹی کو بریک کیا جاتا ہے تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے فتح مکہ کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ہمراہ 10,000 آپ مکہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ جب آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں تو شہر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جتنے کفار ہیں وہ سب کانپ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ آج کا دن معافی کا دن نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روکا ہے وہ بھی کانپ رہے ہیں، وہ جو آپ کا دشمن تھا وہ بھی کانپ رہا ہے۔ آج جب آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آسمان ایک عجیب منظر دکھاتا ہے۔ وہ منظر یہ ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک، میرے نبی کی پیشانی مبارک اونٹ کی کوہان سے لگی ہوئی ہے، تاکہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں نہ پڑے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلے کی نیت سے آئے ہیں۔ امپاور تو وہ ہمیشہ سے تھے، آج انہوں نے مکہ کو فتح کیا ہے، جسے فتح مبین کہا جاتا ہے۔ آپ داخل ہوتے ہیں اور آپ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، ارسپیکٹو، وہ جو کلمہ حق پڑھ لے اسے معافی ہے،
وہ جو گھروں میں داخل ہو کے دروازوں کو بند کر لے اسے معافی ہے، اور وہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اسے معافی ہے۔ اور اس کے بعد بلایا جاتا ہے اسے جس نے آپ کو کعبے میں داخل ہونے سے روکا تھا، اور آپ فرماتے ہیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ جو کریں گے وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اب وہ کانپ رہا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب میں نے محمد حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے میں داخل ہونے سے روکا تھا، آپ وہی چابیاں ان سے لیتے ہیں اور اس کے بعد انہی کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تا قیامت تمہارے خاندان سے یہ چابیاں کہیں نہیں جائیں گی کیونکہ تم ہی مکہ کی رکھوالی کرو گے۔ تو یہ میرے نبی کا کردار ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے، ہاں، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم میں ذرا سا اختلاف ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم ذرا سی کسی پہ فتح حاصل کر لیں تو اس کے ڈنکے پیٹنے لگتے ہیں۔ معافی تو بہت، آج اگر آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں کہیں اگر موقع ملتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی عزت اتارنے سے گریز نہیں کرتے، اور ایک میرے نبی ہیں کہ عزتوں کا پاس رکھتے ہیں، ایک میرے نبی ہیں جو منع فرماتے ہیں۔ اگر کوئی اصحاب رسول یہ کہتا ہے کہ آج ہم بدلہ لیں گے تو انہیں بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، آج بدلے کا نہیں بلکہ آج معافی کا دن ہے۔ یہ ایگزامپل ہے۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے معاشرے میں کیا ہم یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے جنگ دیکھی ہے جو ایران کی جنگ ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اس میں حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایرانی بحری بیڑے کو غرق کر دیں گے، ختم کر دیں گے بحری ان کی جو فوج ہے اس کو، اور اس کے بعد ہم جا کے ایران پہ قبضہ حاصل کر لیں گے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ ثالث کا جو عمل ہے وہ اختیار کرے گا۔ اگر آپ نے میرے شوز دیکھے ہوں اور سنے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا ابھی ایک اور جنگ ہونا باقی ہے۔ ایک جنگ وہ جو پاکستان ہندوستان کی پانی پہ ہوئی تھی، ابھی وہاں کا بھی ایک چیپٹر باقی ہے، لیکن ابھی ایک جنگ ہونا باقی ہے جو پانی کی ڈسائسو جنگ ہے، اور اس جنگ میں جو نیکسس بنے گا اس نیکسس کے اندر چائنا شریک ہے، رشیا شریک ہے اور ایران شریک ہے۔ یہ وہ نیکسس ہے، اور یہ جنگ دو حصوں میں لڑی جائے گی، دو حصوں میں لڑی جائے گی یہ جنگ۔ پہلے حصے کے اندر اس کو کہیں لکھ لیجئے، جہاں ملتا ہے آپ کو اس کو لکھ لیجئے، پہلے حصے میں یہ جنگ جیت لی جائے گی امریکہ کے خلاف، اور کچھ عرصے کے بعد اس جنگ کا دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ اب جنگ فوجیوں سے نہیں لڑی جائے گی، اب ڈاگ فائٹس نہیں ہوں گی آسمانوں میں، اب روبوٹس کے ذریعے لڑی جائے گی فائٹس، اب اس کے ذریعے جنگ ہوگی۔ اس جنگ کا دوسرا حصہ چند سالوں بعد رونما ہوگا۔ میں پریڈکشن کچھ نہیں دے رہا، صرف ایجوکیٹڈ گیس بتا رہا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ذکر آج کیوں کیا؟ ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جنگ میں فاتح کوئی بھی ہو، لیکن فاتح کا ایک کردار ہونا چاہیے، اور آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی کردار کے حوالے سے بات کریں۔ آج جب ہم پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ جو ہمارے دشمن تھے ہم ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ معافی بہتر ہے۔ نتیجہ آج آپ سب کے سامنے ہے۔ آج ہم چاہیں بھی تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں بتا نہ دیا جائے کہ تم نے یہ کرنا۔ بات بھی صحیح ہے۔ پاکستان 1947 میں بنا تھا، آج پاکستان کو بنے ہوئے قریباً 8 دہائیاں ہونے کو آئی ہیں، اور ان 8 دہائیوں میں ہم آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی گروتھ کر سکتے ہیں یا ہمیں لوگوں کے سہاروں کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی تلخ بات ہے لیکن سنیے گا۔ ایک حکومت آتی ہے اور وہ چن چن کے انہیں سزا دیتی ہے جو ان کے مخالفین تھے، پھر اس کے بعد دوسری حکومت آتی ہے، وہ چن چن کے انہیں سزا دیتی ہے جو ان کے مخالفین تھے، پھر تیسری حکومت آتی ہے، چن چن کے ان کو سزا دیتی ہے جو ان کے مخالفین تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ پاکستان کسی ایسے کورس کی طرف نہیں بڑھ سکتا جو ترقی کا ہے۔ آج آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں، میں نے 10,000 پروگرامز کے اندر کہا تو ایک روز میرے پاس، میں ہمیشہ یونائٹڈ پاکستان کی اور ایک یونینمس ڈیسیژن کی بات کرتا ہوں جو پاکستان کو اگلے 20 سال کے لیے اس کی جو اکنامک گروتھ پالیسی ہے اس کو لاک کر دے۔ تو ایک دن میں نے یہی بات اپنے ایک شو میں کہی تو میرے پاس ایک فون آیا اور مجھے کہا، میں نام نہیں بتاؤں گا لیکن ظاہر ہے حکومت کی طرف سے کسی کا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ صاحب بھائی بہت اچھی بات تھی لیکن آپ سمجھتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے؟
میں نے کہا آپ کی بات مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے, آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ اگر پاکستان سے ہم پیار کرتے ہیں اور ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے آتا ہے, تو ہم پاکستان کے لیے ایک دوسرے کے ڈفرینسز کو بھلا کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. پارٹی بعد میں آتی ہے, پارٹی کا جھنڈا بعد میں آتا ہے, شہر بعد میں آتا ہے, گلی بعد میں آتی ہے, محلہ بعد میں آتا ہے, ریس بعد میں, ایون ریلیجن بھی بعد میں آتا ہے. پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے پاکستان آتا ہے, پاکستانی آتا ہے. گلی محلہ یہ پاکستان نہیں ہے, گلی محلوں سے مل کے پاکستان بنا ہے. Unity, faith and discipline. That's what the Qaid said. That's what we need to follow. Break لیتے ہیں, بریک کے بعد. رباب کمل صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آواز میں جو اثر ہے وہ بڑا کمال ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب شامل ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. صوبیہ رحمان صاحبہ, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اینڈ آف کورس سیدہ نرجس نقوی فاطمہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آج میں اپنے تمام مہمانوں سے یہ کہوں گا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فتح مکہ اور فاتح کا کردار. کیا حیرت انگیز بات ہے کہ میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح ہیں. آپ انٹر ہوتے ہیں, انٹر ہونے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ کچھ بھی کریں اور آپ معاف فرماتے ہیں. یہ مثال, میں مفتی صاحب آپ سے شروع کروں گا, یہ مثال ہمیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. جی کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اذا جاء نصر اللہ والفتح آمنت باللہ صدق اللہ. رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے, رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام. سبحان اللہ, واہ واہ. ساحل بھائی, آپ نے اپنے انٹرویو میں بہت ہی پیارے انداز میں فتح مکہ کو جس طریقے سے سمیٹا ہے, تو میں بس اتنی بات کہوں گا, یاد رکھیے گا یہ من جانب اللہ جو فتح نصرت حضور علیہ السلام کو حاصل ہوئی, حضور نے اپنے کردار سے دکھایا کہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں عاجزی انکساری کا عالم یہ ہے کہ جس سواری پہ سوار ہے پیشانی اس کے, آپ دیکھیں کہ اس کے کجاوے پہ آپ کے ساتھ ہے, اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امان ہے, اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان آ جائے, اور یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو, اسے بھی امان بند کر لو. اب امان کن کو دی جا رہی ہے؟ امان تو ان کو دی جا رہی ہے جنہوں نے آپ کو ستایا, آپ کے اصحاب کو ستایا. اب دیکھا جائے امان تو ان کو دی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جو غزوہ بدر میں آپ کے صحابہ کرام کو جنہوں نے شہید کیا. امان تو ان کو دی جا رہی ہے جنہوں نے طائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان کیا. اب ذرا غور کیجئے, پھر بھی میرے آقا علیہ السلام معاف ہی نہیں فرما رہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ صلہ رحمی فرما رہے ہیں کہ آج سب ڈر رہے ہیں کہ آج تو ہم سے بہت طویل بدلہ لیا جائے گا. 10,000 کا لشکر ہے, اب تو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ ہمارے ساتھ کر دیں گے. لیکن اللہ کے رسول نے اپنا کردار بتایا کہ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں, میں وہ محسن بن کر آیا ہوں کہ تم یاد رکھنا کہ تم پر وہ احسان ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت بلال سے فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دے ڈالو اور یہ بتا دو کہ آج رسول اللہ کی رحمت تمام پر سر عام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بات دیکھیے, بات بھی بالکل صحیح ہے. وہ مقام جہاں آپ کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ جگہ جہاں آج ہمارے ہاں ہم خود اگر دیکھیں منحص القوم ہمارے رویے کیا ہیں, ذرا سی طاقت مل جاتی ہے ہم اس کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ مطلب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا, چھوٹی سی طاقت اگر کسی کے پاس ہے نا تو وہ دوسروں کو دباتا ہے. لیکن آپ امیجن کریں رسول اللہ کے پاس الٹیمیٹ پاور ہے. صرف تھوڑا سا صرف الٹیمیٹ پاور کی بات نہیں ہے, پاور تو ہے یہی, لیکن یاد رکھیے گا
عام طور پہ جس کے ساتھ زیادتی ہو وہ بدلے کی طرف سے آتا ہے. وہی کہہ رہا ہوں. اور یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ بدلہ ہی نہ ہو, ایک پاور کے ساتھ آئے. ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, اللہ کے رسول کے چچا اللہ حضرت حمزہ کا کلیجہ کھایا گیا. وہ کتنا تکلیف دہ دن تھا آپ کو, وہ یاد نہیں جب کس طرح شعیب ابی طالب کے وہ محاصرہ, وہ سال کس طریقے 3.5 برس کم نہیں ہوتے پتوں کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری. جو ملکۃ العرب جنہوں نے اپنی دولت اسلام کی خاطر لٹایا, وہ محبت, وہ پیار, وہ سب دیکھا, لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود میرے آقا علیہ السلام نے کوئی سزا, کوئی تکلیف, بلکہ عام معافی کا اعلان کیا. اس سے بڑا اور کیا سب ہو سکتا ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو یہیں پر بات ہوگی. بڑا ایک انٹرسٹنگ سا پہلو صوبیہ رحمان صاحبہ نے اٹھایا, وہ یہ کہتی ہیں کہ جی فتح مکہ کے بعد جو ایجوکیشنل ریفارمز ہوئے ہیں ہم اس پہ بھی ضرور بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. آف کورس ابھی آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ونس اگین جی السلام علیکم. اور بہت سالوں پہلے ہم جب تقاریر کیا کرتے تھے تو اقبال کا ایک شعر نا بہت جوش کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, دل سے جو بات نکلتی ہے سر رکھتی پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس شعر کا مطلب بہت دیر بعد سمجھ آیا. آپ کو پتہ ہے مطلب مجھے سمجھایا کس نے؟ فتح مکہ کی اذان نے, جو حضرت بلال نے دی. زبان ذرا سی بھاری ہے لیکن اس سے خوبصورت اذان دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکا آج تک. تو کیونکہ اذان یہاں سے تو تھی نہیں, تعلق ہی دل کا تھا. جس کے دل میں نبی رہتا ہو پھر اس کے لیے باقی تو چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. دیکھیے اگر یہ سب نہ ہوتا تو آپ دیکھیے کانپ جاتا ہے انسان نا. اب کربلا ہے, عاشور کا دن ہے, آپ حضرت علی اکبر کو لاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھو کون ہے علی اکبر, ہم شکل پیغمبر ہیں. بالکل کہ میں وہ جملہ ادا نہیں کر سکتا جو کہا گیا, قسم خدا کی اس سے پہلے وہ جملہ میں اپنی زبان سے ادا کروں. میں بہت سارے جملے حذف کر جاتا ہوں بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری اوقات نہیں ہے وہ سب کہنے کی. مورخین نے تو لکھا ہے, ہم نے پڑھا بھی ہے, لیکن نہ میری زبان ساتھ دیتی ہے نہ میرا دل ساتھ دیتا ہے. میں تکلیف میں آ جاتا ہوں, لیکن وہاں کیا ہے, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں اس کے باوجود ہم یہ کریں گے. اور ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس وہ سب ہے جو آج کسی بھی طاقتور کے پاس موجود ہے. لیکن آج وہ شہداء جو کربلا کے شہید ہیں, آج پوری دنیا ہر سال ان کا غم, ہر دن ان کا غم مناتی, اور وہ جنہوں نے شہید کیا تھا ان کا نام و نشان تک بالکل نہیں. بے شک. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ سوچئے کہ اس جنگ میں جو کربلا کی جنگ تھی, فتح کس کی تھی؟ دیکھیے یاد رکھیے فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. حق کے علاوہ فتح کسی کی نہیں ہے. آج آپ اگر حملہ کرنا چاہتے ہیں کسی مسلمان ملک پہ تو شوق سے کیجئے. یہ میں آپ کو قسم کھا کے یقین دلاتا ہوں, اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. بالکل. امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے, کمزور نہیں ہے. بالکل. But when it comes to standing for all of us, we stand tall and proud. اور اسلام مذہب انسانیت کا ہے. ایک ملک دکھائیے, ایک مسلمان ملک دکھائیے جس نے کسی دوسرے ملک پہ حملہ کیا ہو. اور آج یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ کرسچن بھی کہہ رہا ہے, یہ جو بھی کہہ رہا ہے, یہ وہ بھی کہہ رہا ہے جو نعوذ باللہ من ذالک خدا کو نہیں مانتا, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسلام پیس کا ریلیجن ہے. مر گیا آپ کا ریٹرک کہ اسلاموفوبیا ہے, مر چکا ہے یہ. No one believes in that. No one believes in you. اب جائیے کوئی اور شعبہ تلاش کیجئے, بیکاز اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. تکلیف یہاں ہے
میں روک نہیں سکتا جنگ، میں بول سکتا ہوں، اور اگر بولنے پہ پابندی ہوگی تو برا سمجھ سکتا ہوں، اور قسم خدا کی مر بھی جاؤں گا تو یہی کہوں گا ظلم ظلم ہے۔ ہائے ہائے، اگر آپ ظلم کریں گے تو آپ کو ایک دن ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ نہتے بچوں کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں؟ سینکشنز لگا کے، آپ سے بڑا قاتل کوئی ہوگا جو سینکشنز لگا دیتا ہے، ملکوں کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے، جنگ کے بیج بوتا ہے، فیئر مانگرنگ کرتا ہے۔ 2 ٹوین ٹاورز گرتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ملتا لیکن پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، کس چیز کا بنا ہوا تھا وہ پاسپورٹ جو آپ کو مل گیا؟ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ میں فتح مکہ کی طرف آتا ہوں، مجھے لگتا ہے اگر میں کاش میں حضور کے دور میں ہوتا، میں ہر غزوے میں ان کے ساتھ تھا، اللہ، اور قسم خدا کی مر جاتا نا تو کمال ہو جاتا۔ سبحان، میں مطلب یہ، آپ مسلمان سے سب کچھ لے سکتے ہیں، محمد نہیں لے سکتے، ہائے ہائے، آپ لے ہی نہیں سکتے۔ وہ نہیں یہاں ہے، وہ یہاں ہے، وہ روم ہے، وہ سب ہر جگہ ہے۔ فتح مکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اسلام کی فتح کا دن، مسلمانوں کی فتح کا دن، ایک عظیم تاریخ اسلام کا دن جسے بھلایا نہیں جا سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامیابی، ایسی فتح جس کو ساری دنیا نے دیکھا، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ فتح حاصل کرنے کے لیے آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے، آپ کو خون بہانا پڑتا ہے، آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کیسی فتح ہے کہ جو نہ خون بہا نہ کچھ ہے، ایک اخلاق سے، کردار سے، انسانیت سے، محبت سے، اپنے عمل سے، اور خدا کے دین کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کو حاصل کیا۔ اور جیسے آپ سب نے بھی ذکر کیا ماشاءاللہ کہ کس طرح، کس شان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے ہیں تو سر کو جھکا ہوا ہے۔ آپ آجزی ان کے ساری دیکھیے، زبان پہ ذکر خدا ہے، حمد خدا ہے، شکر پروردگار ہے، اور اس فتح کو بھی اپنے اوپر اپنا کریڈٹ نہیں ہے۔ ہم تو ذرا سی، جیسا آپ نے ذکر کیا، ذرا سی چیزیں ہوتی ہیں اپنے شانے بلند کر لیتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں۔ وہ پروردگار کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس رب کی عطا ہے، یہ اس رب کی فتح ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں یہ فتح نصیب کی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ فتح کے بعد ایسا کہ سب کو معاف کیا جا رہا ہے، سب کو عطا کیا جا رہا ہے، بخشا جا رہا ہے، اور جتنے بھی قرض دار ہیں ان کے قرض معاف کیے جا رہے ہیں، قیدی ہیں تو ان کو قید سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی فتح ہے؟ آپ دیکھیں کہ صرف خوشیاں خوشیاں ہیں، سکون ہے، امن ہے، اور اس کے بعد جب کس شان سے آپ نے بتوں کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑا ہے، آس پاس کے بتوں کو توڑا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی شیر خدا علی مرتضیٰ کو بلایا ہے، حکم دیا ہے کہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑو، تو کس شان سے مولا کائنات نے دوش پیغمبر پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا ہے۔ اور جب آپ نے بتوں کو توڑا تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ یا علی، آپ پیغمبر کے دوش مبارک پر سوار ہیں، بتوں کو توڑا ہے، آج کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو مولا کائنات شیر خدا امیر علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں چاہوں تو آسمانوں کو چھو لوں۔ مطلب میں اتنا بلند محسوس کر رہا تھا، اتنا فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں دوش رسالت پر سوار ہوں۔ تو یہ وہ نبی ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو محبوب خدا ہے، جو پروردگار کا محبوب ترین نبی ہے، کہ آپ دیکھیے اس سے محبت کا انداز ہی کچھ اور ہے کہ جب میرا رسول سو رہا ہو تو خبردار ایسے ہی منہ اٹھا کے اس کی طرف نہ چلے جانا، ان کو پریشان نہ کرنا۔ لیکن وہی رسول ہے کہ جس نے اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تکلیفیں بھی اٹھائیں، پریشانیاں بھی اٹھائیں، مصیبتیں بھی، پتھر بھی کھائے ہیں، فاقے بھی برداشت کیے ہیں، چمڑوں کو پانی میں ابال کر بھی پیا ہے، کتنے پریشانیوں اور مصیبتوں کے بعد اس دین کو، لیکن رسول خدا کا جو ایک پیغام آج فتح مکہ کے موقع پر تمام انسانیت، تمام مسلمانوں کو جو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا پیغام اس دین اسلام کو پھیلانے میں دیا ہے نا، کہ وہ دیا ہے کہ مسلمان کی نہ ذات سے نہ اس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے۔ یعنی مسلمان وہ ہے جو سچا ہو، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان صادق اور امین کے جیسے جو آپ کا لقب ہے، کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوا کے جایا کرتے تھے کہ نہیں ایمان لائے، نہیں مسلمان ہوئے، لیکن جانتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، ان کے پاس سے ہماری امانتیں کہیں نہیں جائیں گی۔ اتنا آپ کا اخلاق بلند کہ بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، یہاں تک کہ جو آپ کے دشمن ہیں
ان کے ساتھ آپ پیار و محبت سے پیش آ رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آ رہے ہیں، یعنی اخلاقیات کا درس دیا، انسانیت کا درس دیا، محبت کا درس دیا، اور دین اسلام کا مقصد بتایا کہ یہ امن کا دین ہے، یہ سکون اور محبت بانٹنے کا دین ہے، یہ فتنہ انگیز پھیلانے کا دین نہیں ہے، یہ جنگ و جدال کا دین نہیں ہے، یہ محبت کرنا سکھاتا ہے، یہ انسانیت کا درس دیتا ہے، یہ اخلاق کا درس دیتا ہے۔ تو دین اسلام فتح مکہ کے موقع پر ایک بہت بڑا پیغام لے کر آیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے ثابت کیا۔ تمام جتنے لوگ موجود تھے، چاہے وہ کافر ہوں، مشرکین ہوں یا وہ مسلمان ہوں، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس شان سے فتح کیا ہے، اور کس شان سے لوگوں کے دل بھی فتح کیے ہیں۔ صرف مکہ فتح نہیں ہوا، کوئی شک نہیں، لوگوں بے کے شک۔ دل فتح کیے ہیں۔ تو یہ ہے اخلاقیات اور تعلیمات ہمارے رسول کی۔ صبح آپ کی طرف آتا ہوں، فتح مکہ کے بارے میں آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس کے بعد جو ایجوکیشنل ریفارمز ہیں وہ کیے گئے، بتائیے تھوڑا سا۔ اصل میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو ہمیں ایک وکٹری حاصل ہو گئی۔ بالکل۔ اب جب ہمیں وکٹری حاصل ہو گئی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واٹ اسٹیپس ور ٹیکن، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ وکٹری ہم مینٹین کر سکیں۔ اور اس میں سب سے پہلا اسٹیپ جو میرے ایجوکیشنل ایکسپیرینس میں نے پڑھا وہ یہ تھا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایجوکیشنل ریفارم کیا وہاں پہ، یعنی ٹیچرز اپوائنٹ کیے، ان ٹیچرز کو دوسری ٹرائبز میں بھیجا گیا کہ وہ قرآن کا میسج دوسری ٹرائبز سے پہنچایا جائے۔ ناٹ اونلی دیٹ، قرآن کی اپنی سینکٹیٹی کو پرزرو کرنے کی جو مہم چلائے گئے اس مطلب فتح مکہ کے بعد۔ اور اس سے ہمیں صرف مطلب وہ ٹائم تھا، اگر میں آج کے ٹائم پہ لنک کروں تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ جو قوموں نے ایجوکیشن اور ریسرچ کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور آج گیٹ کیپرز بنے ہوئے ہیں، تو وہ آج ہمارے سردار ہیں۔ وہ اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہمارا بچہ آج کا اس لیے باہر جا رہا ہے پڑھائی کے لیے۔ تو مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فتح مکہ حاصل ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ ایجوکیشنل ریفارم کے پہلو کو، اسی لیے میں زیادہ ایمفیسائز کیا۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف فتح مکہ میں نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کو آپشنل نہیں رکھا تھا، وہ مینڈیٹری رکھا تھا۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان جو ہیں وہ جب دین اسلام پھیلا ہے تو وہ عرب اور اس کے نواح میں پھیلا تھا، اور وہیں سے بہت سارے علوم کی ابتدا ہوئی ہے۔ وہیں سے اب آپ علم کیمیا کو دیکھ لیں تو اس میں بھی عربستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر آپ الجبرا کو دیکھ لیں اس کے اندر بھی، ٹریگنومیٹری کو دیکھ لیں اس کے اندر بھی، اگر آپ ایون ڈفرینشیل ایکویشنز کو دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی عرب دنیا کے جو سائنٹسٹ ہیں اور جو میتھمیٹیشنز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ کہیں کسی جگہ ہم ڈسکورس ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہمارا کورس جو ہے وہ چینج ہو گیا، اور جب وہ کورس چینج ہوا نا، ہمارا راستہ چینج ہوا، تو پھر مسائل جو تھے اس میں اضافہ ہونے لگا۔ پاکستان میں ایک سیاسی غلطی ہوئی ہے، اور وہ سیاسی غلطی تھی محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کو جب الیکشن ہروا دیے گئے۔ یہ یاد رکھیے گا میری بات، پاکستان کا ڈسکورس وہاں سے شروع ہوا ہے۔ آج جائیں آپ آرکائیوز دیکھ لیجئے، پاکستان کی ہسٹری کے سب سے بڑے جلسے اور جلوس جو تھے وہ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کے تھے۔ آپ نے قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے پاکستان بنانے میں ان کی مدد کی، اور ہم نے اپنی قوم کی ماں کو کیا دیا تھا؟ میری زبان نہ ساتھ دے گی نہ میرا شعور ساتھ دے گا، لیکن وہ تمام لوگ جس کے رسپانسبل ہیں انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے انہیں شرم سے۔ پاکستان جب بن گیا تو وہ فاطمہ ثریا بجیہ نے، گاڈ بلیس ہر سول، انہوں نے بڑا کمال پلے لکھا تھا۔ اس میں ایک لائن تھی، پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، کہ وہ تمام لوگ جس وقت جناح صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، جب پاکستان بن جائے گا تو پھر دیکھنا کیسے ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پاکستان میرے قائد نے، محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت نے، نواب زادہ لیاقت علی خان نے، سردار عبدالرب نشتر نے، اور بہت سارے لاتعداد ان شہداؤں کی کاوش ہے جنہوں نے کبھی سرحد کے اندر جان دی، کبھی سرحد کے باہر جان دی۔ جنہیں بنا بنایا پاکستان ملا نا، انہوں نے ہجرت نہیں دیکھی ہے، انہوں نے ٹرینیں خون میں کٹی پٹی نہیں دیکھی،
انہیں تو پاکستان مل گیا تھا, وہ تو پاکستان ملنے کے بعد زمینیں لکھوانے میں لگے ہوئے تھے, کھاتے بھرنے میں لگے ہوئے تھے, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. لیکن وہ مسافر جو ہندوستان سے پاکستان کا نعرہ لگا کے آیا تھا, وہ آج بھی یہ سوال کرتا ہے, میں نے اپنے ماں باپ کٹوائے, میں نے اپنی بہن بیٹیاں دیں, اور آپ اتنا ناانصافی کا نظام رائج کر چکے. بریک لیجیے. آلرائٹ جی, ونس اگین ویلکم بیک, اور میں موجود ہوں آپا کے ساتھ. آپا السلام علیکم. وعلیکم آج السلام. 20 رمضان مبارک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ کا بہت احسان ہے کہ بہت اچھے روزے گزرے, آنے والے بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت اچھے سے گزریں گے. انشاءاللہ تو ہم نے انشاءاللہ. بہت فرائی چیزیں کھائیں اور بہت فرائی چیزیں آپ کو بتائیں بھی, ہو سکتا ہے بیچ میں بھی کوئی ہم آپ کو بتائیں 22ویں 23ویں روزے کو. لیکن آج میں نے سوچا کہ کچھ ایسا وہ کرتے ہیں کہ کھانا جو ہے نا, آپ کی ڈنر ٹیبل جو ہے وہ اچھی سی ہو جائے. اوکے. آج ہم بنائیں گے ایک بہت ہی زبردست سی کڑھائی بنائیں گے, جس کے لیے ہم نے سبروزوں کا کڑھائی کٹ لیا ہے, اس سے ہم بنائیں گے انشاءاللہ اس کو نا. تو یہ بڑی اچھی سی کڑھائی بنتی ہے. اور ایک کوئی اوٹ کی ریسیپی ہے, یہ مجھے انسٹا پہ کسی نے کہا تھا کہ جی آپ جو ہے نا کوئی کوئک سی ایسی ریسیپی بتائیں جو کھانے میں مزیدار بھی ہو اور ایزیلی بن بھی جائے اور بچے بڑے سب اس کو شوق سے کھا لیں. تو زبردست. کڑھائی کے ساتھ اس کا کمبینیشن اس طرح سے اچھا ہے کہ آپ کڑھائی کی جو بوٹیاں ہیں وہ نکال کے اس میں اوٹس میں ڈال کے کھا سکتے ہیں. اوٹس اگین بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں, اور اس میں ہم چاول دال بھی شامل کریں گے. اور کوئک اوٹس ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے نا, جو یہ والے ہیں. اچھا, ویسے تو یہ جو کا دلیا ویسے آتا ہے نا, وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھگونا ہے, بھگو کے بعد اس کو گلانا ہے, پھر پکانا ہے نا, تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ والا بنا لیتے ہیں. اوکے, ہے نا. اچھا, جب یہ سب بنا لیتے ہیں اور ہوں. پھر اگر داغ لگ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ داغ دھبے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی ایکشن ٹیکنالوجی سرف ایکسل کی موجود ہے, تو اس سے جناب ہم جلدی ان کی ڈبل ایکشن ٹیکنالوجی جو ہے, جی بالکل, وہ سرف ایکسل سرف کی, ایکسل اس کی وجہ سے اس کی وجہ داغ سے دھبے جو ہیں وہ دور ہو بالکل. جاتے ہیں. میرا تو ماشاءاللہ سے کپڑے وغیرہ بالکل صاف ستھرے رہتے ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ جو صفائی والے کپڑے ہوتے ہیں ان کے بھی داغ دھبے آرام سے صاف ہو جاتے ہیں. Very nice. اور پھر آج کل تو بیسن بھی پھینٹا جاتا ہے, تو بیسن بھی لگا ہوا ہوتا ہے کپڑوں کے اوپر. سب چیزیں ماشاءاللہ سرف ایکسل سے اس کے ضدی داغ جو ہے نا آرام سے صاف ہو جاتے ہیں. اچھا, ہمیں بھی 20 دن ہو گئے یہاں پر, ہمارا یہ سب کچن جو ہے بالکل صاف رہتا ہے, بالکل چمک رہا ہوتا ہے. ریزن از بیکاز آئی تھنک ہم وم کا استعمال کرتے ہیں, ہمارے برتن جو ہیں وہ ایک دم اسپک اینڈ اسپین ہوتے ہیں. ریزن از کہ آپ وم کا استعمال کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو وم کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس بقول آپا کے, اور اوبیسلی آپا کے ہاتھ بالکل ٹھیک رہتے ہیں, تو ہاتھ کی حفاظت بھی جو وم سے ہوتی ہے. جی جی, خواتین کو ظاہر ہے ہاتھ ہی آپ کے سب سے پہلے نظر آتے ہیں, تو اگر ہاتھ خراب ہوتے تو ایک اچھا امپریشن نہیں پڑتا. آپا مردوں کے لیے بھی کہیے, دھوتا تو میں ہوں جی, تو مردوں کے لیے بھی بتائیے کہ مردوں کے ہاتھ بھی اس سے ٹھیک رہتے ہیں. بالکل, آپ ہسبینڈ کو یا بھائی کو آپ آرام سے اس میں کچن میں بھیج سکتے ہیں کہ جی جائیں, آپ کے پاس جو وم موجود ہے, تو بھئی اچھے سے برتن دھوئیں صاف ستھرے. ایزی ہے اس سے دھونا, بہت ایزی ہے. چلیے, بس آپ سے ابھی تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے. آج ہم کڑھائی چکن جو ہیں, جو سبروسو کڑھائی کٹ ہے, اس کے ذریعے ہم دیکھیں, اور کوئک پورج ہے جس سے آپا آج ایک جھٹپٹ ریسیپی جو ہے وہ بنانے والی ہیں. تو دیٹس ریئلی گڈ. جی, آپ کی طرف آتے ہیں, بتائیے جی کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ پاکستان میں اب آج بھی ایجوکیشنلی کالونائزڈ ہیں ہم. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے, تو ہمارے پاس جو ٹیکسٹ بکس آتی ہیں اس میں ہم ڈے 1 سے بچے کو دکھاتے ہیں جو انگلش لینگویج سکھا رہے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے دس از پیٹر, دس از جین. انگلش لینگویج سکھانا ہے, لیکن ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ یہ تم سے بہتر ہیں. ہمارا بچہ یہی سوچ سے لے کے بیٹھ رہا ہے جب وہ ایک وائٹ پرسن کو بکس میں دیکھ رہا ہے, جیسے کہ ہماری کتنی سیریز آ رہی ہیں جس میں. اچھا, میرے خیال میں یہاں میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. پہلے شاید یہ بات ہوتی ہو, لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا اتنا اوپن ہو چکا ہے, دنیا جینوئنلی ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں یہ جو ہے نا یہ چیز ختم ہوئی ہے. یہ میرا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ابھی ختم, لیکن یہ چیز مجھے اس لیے نہیں ختم لگ رہی کیونکہ آج بھی میں بچوں سے بات کرتی ہوں تھوڑا, جب جو بڑے ہیں جو تو آپ کو لگتا ہے یونیورسٹی کہ ان گوئنگ میں ہے, کمپلیکسز ہوتے ہیں, یا دے وانٹ ٹو گو ابراڈ. لیکن دیکھیں بات ہے, ابراڈ تو جانا چاہتے ہیں, دیٹس فائن. ابراڈ اس لیے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتی ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, نواب منصور علی خان پٹودی کی. ہندوستان کے
انہیں ٹائیگر کہا جاتا ہے، ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کے وہ کپتان تھے. تو انہوں نے ایک بات اپنی انڈین ٹیم سے کہی جب وہ کھیلنے کے لیے انگلینڈ گئے کہ آج ہم جب کھیلیں گے تو ہم برابر کا ہو کے کھیلیں گے. تو لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو کہیں سے کہیں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہی بات آپ فتح مکہ میں دیکھ لیجئے. لیڈر کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 10,000 کا لشکر ہے. سوچئے کہ کیا نہیں ہو سکتا اس دن. مطلب اس دن سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن لیڈر نے کیا کہا ہے مرسی. اور کیا عمل دکھایا ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کی کوہان سے لگی ہوئی ہے، آپ کی نظر نہیں اٹھ رہی، اور لب پہ کیا جاری ہے کہ شکر خدا کا، بے شک تمام تعریفیں خدا کے لیے. بے شک. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے، اگر میں بار بار کہتا ہوں میرے دل سے اتنی دعائیں نکلتی ہیں، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ جس نے یہ موبائل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے کروٹ کروٹ وہاں دے جہاں اللہ. یہ جو ہے نا، یہ اصل میں ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اب یہ ہے. ہمارے بچے، اور ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد یہی امی ہو یہی بابا ہو چکا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے ہو چکا ہے نا. اچھا، ہماری کنونشنل لرننگ جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. پہلے تو میں نے تختی لکھی ہے اپنے زمانے میں، اس کو صاف بھی کیا ہے، اس کو وہ بھی کیا ہے، اور اماں کہتی تھی خوشخطی ہونی چاہیے. آج پتہ چلا کہ خوشخطی کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹنگ آبسلیٹ ہے. رائٹنگ تو آبسلیٹ ہو گئی ہے. تو میں کوئکلی سب سے، انہوں نے یہ کہا جی پاکستان میں ایجوکیشن ریفارمز نہیں ہوئے. رباب آپ سے اور پھر مفتی صاحب آپ سے پوچھوں گا کیوں نہیں ہو سکے وجہ؟ ساحر بھائی، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں جن کو ہم اون نہیں کرتے اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ ذمہ داری ڈالتے رہتے ہیں. جیسے بھی آپ نے بات کی کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہ موبائل جو ہے وہ ہمارے بچوں کا شاید پیرنٹس کی جگہ لے لے گا. یہ ہوگا نہیں، یہ ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے خود اپنی ذمہ داریاں اون نہیں کی ہیں. کبھی ہم میں خود میں ہے سب. جیسی بچہ روتا ہے اپنی ماں یا ذمہ باپ داری اٹھا جب کے تک ہم دے نہیں دیتے ہیں، اٹھائیں گے، جی اپنی ذمہ داری جب تک ہم اون نہیں کریں گے بذات خود بنفس نفیس، تب تک جو ہے وہ ہم بلیم نہیں کر سکتے اپنی نسلوں کو. صحیح. جی نرجس. بالکل صاحبہ، ایجوکیشن تو ہمارے یہاں میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں دین اسلام سے اور فتح مکہ سے ہی شروعات کریں اور دین اسلام کی شروعات کریں اگر، تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو رسول خدا تعلیمات لائے تو کس پہ فوکس کیا؟ سب سے زیادہ تعلیم پہ زور دیا. تعلیم کو ایک زندگی کا اہم حصہ بنا دیا. یعنی تعلیم مسٹ ہے، آپ نے لینی ہے، اور تعلیم تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. میں سمجھتی ہوں زندگی کے ہر حصے میں ہر لمحہ آپ سیکھتے ہیں. بچہ جب ماں کی گود سے لے کر، نہیں ہم تو ہر 3-4 سال بعد سیکھتے ہیں. بالکل. تو یہ تعلیمات ایک حکومت جاتی ہے وہ کچھ سکھا کے جاتی ہے، پھر جو دوسری آتی ہے وہ کچھ ہمیں بتاتی ہے، اچانک سے آپ کو پتہ چلتا ہے ہم نے جو پہلے سیکھا تھا وہ صحیح تھا یا آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. سوری. مگر افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس اسلام کی بیس تعلیم ہو، قرآن ہو، اور جس نے تعلیم پہ علم حاصل کرنا، علم سیکھنے پہ اتنا فوکس کیا ہو، اسی قوم، اسی مسلمان لوگ، وہی قوم، وہی ملک جو ہے وہ تعلیم سے اتنا ہی پیچھے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ہم سے زیادہ، جیسے بھی میری بہن بھی عرض کر رہی تھی کہ دوسرے لوگوں نے اسلامی تعلیمات کو زیادہ اپنا لیا ہے. بھلے وہ اسلام پہ نہیں آئے ہوئے، وہ اللہ کو رسول کو نہیں مانتے، لیکن جو ہماری تعلیمات ہے نا زیادہ تر وہ فالو کر رہے ہیں. ان کی انسانیت بھی دیکھی جائے گی، ان کے اخلاق کردار بھی دیکھا جائے گا. ان کے آپ دیکھیں کہ تعلیم پہ فوکس، اور تعلیم، اصل جو تعلیم ہے نا ان کے وہ تعلیم دی جا رہی ہے. یہاں تعلیم کے نام پہ صرف بچوں پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، رٹافیکیشن کا سسٹم ہے. بچوں کو کسی اور طرف بس صرف پڑھانا ہے، رٹانا ہے، اور 10 کلاسز 12 کلاسز تو مست ان کو جلدی پڑھا کے اسکول سے نکال دینا ہے. تو یہ والی تعلیم کا نظام اور جو اصل تعلیم ہے تو وہ بالکل ڈفرینٹ. تو سارا نظام ہی اوپر سے، سارا سسٹم ہی چینج ہے ہمارے یہاں نا. جی سر. میں عرض کروں آپ سے، آپ تھوڑا سا بات سمجھیے گا. دیکھیے بات صرف اتنی نہیں ہے کہ تعلیمی نظام اور کردار، اصل چیز کیا ہے کہ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، کیسر و کسرا کو پل بھر میں کچل آئے. جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا بھی، جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے. علم تو ہے، پھر اس کے ساتھ عمل بھی تھا. اصل اسلام پھیلا کردار سے. میرے نبی نے جب سب کو معاف کر دیا تو پہلے جو لوگ تھے اسلام قبول درجوگ نہیں کر رہے تھے. قرآن کی پوری نثر نازل ہوئی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو افواج، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگ درجوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے. کیوں کرتے چلے گئے؟ حضور نے کردار دکھایا کہ میں وہ ہوں کہ میرے ساتھ تم نے اتنی زیادتیاں کی پھر بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا. ابھی جیسے بہن نرجس نے فرمایا نا کہ دیکھیں نظام تعلیم ہمارا کیوں خراب ہو رہا ہے. وجہ یہ آپ نے بات کی کہ آج یہ موبائل
بات اسی سر بھائی آپ کی امی میری امی جب ہم بچپن میں تھے بالکل ایسا ہے. تو رات جب ہوتی تھی فجر کی نماز جب ہوتی تھی میری والدہ کہتی بیٹا مفتی صاحب نے اذان دے دی ہے چلو اٹھو نماز پڑھ لو. آج امی کہتے ہیں بیٹا مولوی نے اذان دے دی اب تو سو جاؤ. فرق کیا ہے کہ ہم نے نظام جو ہماری زندگی ہے اس کو مفلوج کر دیا اپنے آنے والی نسلوں میں. ہمارے بچے جاگ رہے ہیں, جاگنے تو کوئی بات نہیں, اصل میں ہم نے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے میانہ روی اور اعتدال کا نظام رکھا ہے, رات سونے کے لیے بنائی ہے, وہ ہم نے ختم کر دی ہے. اچھا ابھی یہ بھی ایک بات ہے, جی ابھی جی آپ نے ایک بات کہی, ایک سوال ہے, بڑا سنجیدہ نوعیت کا جی جی سوال ہے, جی اس کو کسی کنٹروورسی میں مت ڈالیے گا, میں اپنی علم کے لیے پوچھ رہا ہوں. پہلے کچھ علماء سے میں نے سنا کہ تصویریں حرام ہیں, معذرت کے ساتھ, دیکھیے یہ سوال ہے میرا نا. پھر اس کے بعد وہی تمام لوگ جو تھے وہ ٹیلی ویژن پہ بھی آئے, اور آج وہ انسٹاگرام پہ بھی ہیں, وہ فیس بک پہ بھی ہیں. جی تو کہیں نہ کہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا دیکھیے کہہ رہا ہوں. مصوری ابھی بھی جو ہے فقہا کرام فرماتے ہیں یہی ہاتھ سے تصویر بنانا اس کو حرام قرار دیا. لیکن اب یہ جو ڈیجیٹل لائف جو دور آیا ہے, اور یاد رکھیے کہ ہر دور میں فقہا جدید علوم کے ساتھ میں صرف مسائل کو سمجھنا سنبھال- چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بالکل سمجھا ایسے سکیں. دیکھیں دیکھیے نہ میرا کوئی, نہ تو میں اخلاقی طور پہ ایسا ہوں کہ میں کنٹروورسیز کے اندر جیوں, یا میں نے اپنی سمجھ کے لیے یہ سوال بہت کیا اچھا ہے. سوال ہے. دیکھیں مصوری ابھی بھی حرام ہے فقہا کے نزدیک, ٹھیک ہے. لیکن آج یہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں یہ مصوری نہیں, بالکل جو میں شکل و حیت میں آج یہاں بیٹھا ہوں وہی کیمرہ میری چیز جو میری شکل و حیت ہے دوسروں تک پہنچا رہا ہے. تو اس کو فقہا نے کہا کہ یہ جائز ہے. اور دوسری بات, اصل بات کہنے کی یہ کہ اگر میں لوگوں کو 10 لوگوں کو کمرے میں بیٹھ کر بیان دوں, وہی میری بات اگر اس کیمرے کے ذریعے 10 لاکھ تک پہنچ جائے تو کیا یہ حکم نہیں ہے اللہ کے رسول کا کہ جو تمہیں آیت ملے وہ دوسروں تک پہنچا نہیں دو؟ نہیں, یہ تو میں تو اس سے جانتا ہوں, ہاں میں تو لیکن بہت سارے لوگ یہی سوال کرتے ہیں. بالکل. اب سوال کا جواب یہی ہے کہ آپ یاد رکھیے کہ آج کے دور کے لحاظ سے آپ چیز کوئی غلط نہیں ہوتی, اس کا استعمال صحیح ہوتا یہاں ہے. ایک اور سوال ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ, اور ہم سب یہ بات کر رہے ہیں, جی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر پاتے؟ میں علماء کی بات کرتا ہوں, اور تمام مسالے کے علماء ایک جگہ کیوں نہیں آ کے بیٹھتے؟ دیکھیں بات میں بریک لوں گا. دیکھیں بات یاد رکھیے گا, اگین یہ میں اپنی سمجھ کے لیے سوال کر رہا ہوں آپ کی, بیکاز جب ہم بات کرتے ہیں فاتح مکہ کی تو پھر وہ ان کا کردار ہے کہ انہوں نے سب کو معاف فرما دیا تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, اور آپ یہ سوچئے برداشت کا کیا عالم ہے کہ ٹریٹی میں جو کچھ لکھا ہے, معاہدے میں جو کچھ لکھا ہے, حدیبیہ میں جو کچھ لکھا ہے, آپ نے کہا یہی ٹھیک ہے آپ لکھ لیجئے. حتیٰ کہ اصحاب کرام آپ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ زیادتی ہے. اس کے بعد تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, بریک لیجئے جی, بریک کے بعد بات. کیا بات ہے, واہ واہ. کوئی انتظام ہو جائے, سبحان اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے.
اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جام، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جام، کبھی جوڑ کی گلی میں قیام ہو جائے اور حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے اور حضور آپ جو سن لے تو بات بڑھ جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بڑھ جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ ہمارے محلے میں ہماری مسجد تھی، انتظام ہو جائے، میں ریلوے کالونی کینٹ میں رہتا تھا۔ لیے حاضر غلام ہو جائے۔ تو وہاں اکثر نعتوں کی محفلیں ہوتی تھی، ہاں میں بچہ تھا تو جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ مجھے ان کا نام اب یاد نہیں ہے، وہ پولیس میں تھے، داڑھی تھی نہیں بڑی ان کی، وہ ایک نعت پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ریکارڈنگز نہیں تھی، اس نعت کا صرف ایک مصرع مجھے یاد ہے، زندگی ان پہ رشک کرتی ہے، دیکھتے تھے جو تم کو آنکھوں سے۔ اے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ابھی جو پڑھا نا اس کا صرف ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام، یہ بات سوائے ایک مسلمان کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا تعلق ماں باپ کی تربیت سے بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو حضور کی محبت ہے نا، یہ ہماری گھٹیوں سے بھی بڑی ہے۔ دنیا میں جبر کر کے آپ کسی سے کچھ نہیں کروا سکتے۔ آپ پوچھئے کسی بھی، پوری دنیا میں کسی سے پوچھئے کہ تم کسی کے لیے مر سکتے ہو؟
اور پھر ہر مسلمان سے پوچھیے کہ تم جان دے سکتے ہو, وہ کیا کہے گا؟ رب کی, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں بھی انہی میں سے, میں تو سب کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کی یہ جو نعت رسول مقبول ہے, مجھے پتہ نہیں کہاں لے گئی تھی. شکریہ آپ کے پڑھنے کا, اور فخر اس بات پہ ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے مرتے وقت کلمہ ضرور نصیب کرے. آمین آمین. میری اپنے لیے اور سب کے لیے بس یہی دعائیں. باقی تو پھر دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے, اور کہیں نہ کہیں چیزوں میں بہتری کے آثار ہیں. اللہ کرے گا آہستہ آہستہ, سلولی, گریجولی, ہمارے مسالک کے ڈفرینسز جو ہیں وہ اپنی جگہ رہنے کے باوجود بھی ہم تمام مسالک کے لوگ ایک جگہ بیٹھ کے اسلام کی ترویج کے لیے کام کر سکیں گے. مجھے اس بات کا یقین ہے. اچھا جی سر. جی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی. دیکھیے یاد رکھیے کہ ہر مسلمان, ہر مومن جو ہے حضور علیہ السلام سے جو محبت کرتا, اور رسول نے یہ فرما دیا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والد, اپنے بیٹے, پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو. تو یہ معلوم جو کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. بات یہ کہ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ وہ جان لینے کے لیے تیار ہو جائے گا جب اللہ اس کے رسول کی بات آئے گی. تو یہ بات جو آپ نے فرمائی نا, یہ اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام نے جو گردنیں کٹائی ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام ایک ان کا حسن تھا کہ ان کے حسن کی خاطر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا دی تھی, اور میرے ایک نبی کا حسن ہے کہ جہاں عرب کے ان شہزادوں نے بھی اپنی گردنیں کٹا دی نبی کے عشق میں. تو یہ بہت بڑی بات اس لیے کہ اللہ نے وہ دین ہمیں دیا ہے جو رسول اللہ کی نسبت سے ہمیں آیا. اور صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں فرمایا کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے, سبحان میں اللہ. انہیں دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. تو اسی لیے صحابہ کرام کی ذات کو, صفات کو دیکھیں تو ہمارا جو دین ہے فتح مکہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ وہ بہادر بھی تھے, شجاعت والے بھی تھے, لیکن حضور کی اطاعت میں یہ جب فرما دیا کہ معاف کر دیا تو صحابہ نے بھی معاف کر دیا. آپ دیکھیے نا یقین کا کیا عالم ہے کہ بدر میں 313 ہیں. ہاں آپ سوچئے ابھی اللہ. بدر گزرا ہے نا, بالکل بالکل ابھی 17 رمضان کو بالکل بدر گزرا ہے. ہاں 313 ہاں اور حوصلہ اور ہمت, 2 گھوڑے, سوچئے 2 گھوڑے, چند تلواریں, چند تلوار. اور حیرت کی بات یہ یقین کا یہ عالم ہے کہ نہیں, اب اگر جنگ ہے تو پھر جنگ ہے. نہ صرف فتح یاب ہوتے ہیں بلکہ وہ فتح ہے جو ایسی فتح اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی. صحیح بات. وہ تمام لوگ, تم میں سے اگر کوئی لوگ یہ سوچتے ہیں نا, اور یہ میں بہت دل سے بات کر رہا ہوں, کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ زندگی میں اسی پہ گزری ہے, قسم خدا کی جو میرے نبی پہ گزری وہ کسی پہ نہیں. اللہ اکبر, اللہ, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں سبحان. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے آپ پہ جھیلا ہے. ہماری طرف تو کچھ نہیں آیا. ہم کس بات کے لیے روتے ہیں؟ نوکری نہیں ہے اس کے لیے رو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے روتے, پیسہ کم ہے اس کے لیے روتے ہیں, 2 وقت کی روٹی کھا لی. میرے نبی نے 3 دن کا فاقہ کیا ہے, اس کے بعد جب روٹی آئی ہے تو وہ بھی بیٹی کو بھجوا دی, اور لقمہ نہیں لیا. سوچئے ہم اس کی امت ہیں. دیکھ لیجیے. سبحان. ونس اگین جی ویلکم بیک. اور میں یہاں ہوں, اور یہ جو پورج جو ہے یہ بڑا کمال لگ رہا ہے, دلیا بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے کڑھائی. جی بتائیے آپ. جناب, ہم نے یہاں پر جو یہ پورج بنایا ہے اس کے لیے ہم نے کیا تھا کہ تھوڑا سا تیل گرم کیا, آپ اسی جگہ بٹر بھی لے سکتے ہیں. جو میرے پاس اوٹس تھے ان کو میں نے تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کر لیا نا, تاکہ ہلکا سا ایک سوندا بند اس کے اندر آ جائے. پھر اس کے اندر میں نے ڈالا نمک, مرچ, ہلدی, اور ساتھ ہی میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ بھی ایڈ کیا. اچھی طرح سے اس کو مکس کیا. جیسے بھون سا گیا تو میں نے بوائل کیے ہوئے چاول اور بوائل کیا ہوا دال تھی میرے پاس, تو تقریباً جیسے آدھا کپ تھی, اور دلیا تھا ہمارے پاس 1 کپ نا. تینوں چیزوں کو ملا دیا. ملانے کے بعد میں نے 1 چکن کیوب اس کے اندر ڈالا, اور ساتھ ہی تقریباً 2 سے 2.5 کپ پانی ڈالا. ڈال کے میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا. پکانا آپ نے اس کو ذرا زیادہ ہے, اور شروع میں آپ نے گھی, تیل, مکھن جو بھی آپ لے رہے ہیں وہ تھوڑا سا
جیسے کہ اس میں میں نے ڈالا ہے تقریباً 4 ٹیبل اسپون نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا سا ٹیکسچر آتا ہے. اوپر سے میں نے کوئی تڑکا نہیں لگایا. خوب اچھی طرح اس کو پکائیے اور آپ دیکھیں بالکل ایسا لگ رہا ہے آپ کو جیسے حلیم کی سی شکل نظر آ رہی ہے اس میں. اور اس میں نے تلی ہوئی پیاز اور ہرا دھنیا ہری مرچیں ڈال دی. آپ چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بنائی تھی یہ زبردستی جو چکن بنائی ہے, چکن کڑھائی. یہ سب روزے کا ہمارے پاس کڑھائی کٹ تھا اور بہت ہی شاندار ہے. اور اس میں میں نے کیا کیا کہ میں نے تیل گرم کیا. تیل گرم کرنے کے بعد اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز تھی چاپ کر کے وہ ڈالی, ٹماٹر ڈالے, ہری مرچیں ڈالی اور تھوڑا سا اس کو مکس کر لیا اور ہری مرچ بھی ساتھ ہی ڈال دی تھی. جب وہ میں نے دیکھا کہ دونوں تینوں چیزیں گل گئی ہیں تو میں نے نمک مرچ ہلدی وہ صرف ایڈ کی اس کے اندر, اور اس کو اچھی طرح مسالہ جب بھن گیا تو میں نے چکن ایڈ کر دی اس کے اندر. چکن ایڈ کی, چکن کو میں نے بھونا اور کور کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا. چکن گل گئی, مزید بھونا, ہرا دھنیا ہری مرچ ڈالی اور زبردستی ہماری جو چکن کڑھائی ہے ڈھابا اسٹائل سی ہے تو یہ کون سے تیار اسٹائل کی ہے؟ ڈھابا اسٹائل. ڈھابا اسٹائل. اوکے, ڈھابا اسٹائل. کوئک ریسیپی ہے یہ بہت زیادہ نا. میرے عزیز ترین دوست مدبر جو ہیں ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں بھائی یہ کب تک چلے گا, مجھے یہ تو بتا دیں. جی تو بس ہم نے یہ کیا کہ اس میں تو آپ اس کو نا دونوں ایک کمبینیشن بھی اچھا سا بن سکتا ہے کہ آپ نے ایک بول میں اپنے لیے اوٹس نکالے اور اس کے بعد اوپر سے تھوڑا سا یہ مسالے کے ساتھ آپ نے چکن ڈال لی اور اس کے ساتھ آپ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں. تو کسی بھی روٹی کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. لیکن ہاں سحری میں کھانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ روٹی کھا سکتے ہیں مائلڈ مسالوں کے ساتھ. اور یہاں پر ہم نے نیچرل کے سارے مسالے استعمال کیے تھے جو کہ بہت ہی شاندار اور مزیدار ہے, خوشبودار بھی بہت زیادہ ہے. ویری نائس, ویری نائس. الہی کوئی ایسا آپا بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. انتظام ہو جائے در رسول پہ اپنا, در رسول پہ اپنا سلام ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. الہی اس سے بڑھ کر آرزوئے دل نہیں کوئی. الہی اس سے بڑھ کر عشق کا حاصل نہیں کوئی. الہی اس سے بڑھ کر مقصد سائل نہیں کوئی. الہی اس سے بڑھ کر مقصد سائل نہیں کوئی. محمد سامنے ہو اور میرا دم نکل جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. رسول پاک ہے جنت کا زینہ, آپ کی چوکھٹ کریں گے پار اسیاں کا سفینہ. آپ کی چوکھٹ میرا سر اور سرکار مدینہ. آپ کی چوکھٹ میرا سر اور سرکار مدینہ. آپ کی چوکھٹ وہاں سجدہ میسر ہو تو دل کا غم نکل جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے, ہو جائے. الہی کوئی ایسا انتظام ہو جائے. آل رائٹ جی, السلام علیکم. تھوڑا سا میرا مائک بڑھا دیجیے گا. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے کوارٹر فائنل کی جانب جائیں, ایک ابھی حیران کن خبر مجھے بھی پتہ چلی اور وہ آپ نے مجھے بتایا نہیں. یہ ذرا ہماری جو یہ بیٹیاں ہیں ذرا ان کی طرف کیمرہ کر دیجیے, میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں دکھا سکوں. اور آج آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے, جو یہ اسے گاؤن کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ابایا, عربی ابایا. ابایا. ارے وہ تو ابایا, تو ابایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. یہ آپ کا ڈیزائن ہے؟ جی, میں ابایا ڈیزائنر بھی ہوں, ابایا ڈیزائن کرتی ہوں خود نا. تو سارا کام میرا ہوتا ہے, فیبرک سلیکشن, ڈیزائننگ, ساری چیزیں. تو اپنا برانڈ ہے تو اس کی میں نے ان کو آپ اسٹچنگ تو خود نہیں کرتی نا؟ اسٹچنگ ٹیلر سے کرواتی ہوں. بٹ یہ آپ کا ڈیزائن سب کچھ آپ یہ کا سارا ہے. میرا تو یہ جو انہوں نے یہ پہنا ہوا ہے یہ بھی آپ ہی کا ہے؟ نہیں, اسکارف ان کا خود اپنا ڈیزائن اسکارف اپنا ہے. اوکے, بٹ ماشاءاللہ 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 آپ لوگ ماشاءاللہ
माशाल्लाह. थैंक यू और बहुत खूबसूरत आपका भी. तो अगर लोगों को ये बाय करना हो तो कहाँ जा सकते हैं? मेरा ऑनलाइन पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, टिकटॉक पे भी अकाउंट है, उस पे कांटेक्ट नंबर भी है, डिटेल्स सारी उसके नहीं, आप बताएंगी तो लोगों को पता चलेगा. मतलब NFN स्टाइल के नाम से. NFN, नरजिस फातिमा नकवी का NFN स्टाइल. इतना इजी है. गूगल पे जाइए, NFN लिखिए, स्टाइल लिखिए, उसके आगे आपको पता चल जाएगा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो बहुत शुक्रिया मच. बेटा, तशरीफ रखिए. ऑलराइट जी, तो क्विज हार्ट बीट सुनो और बढ़ाओ. ये आवाज आ रही है? आ रही है? ऑलराइट. अदनान सईद साहब, कैसे हैं आप? क्या करते हैं अदनान भाई? BBA कर रहा हूँ BBA कर रहे हैं और आज तैयार हैं इंशाल्लाह. ऑलराइट. अब्दुल्ला सादी साहब, कैसे हैं आप? बेटा जोर से बोलिए. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. यस. और आप क्या करते हैं? मैं मदरसे भी पढ़ता हूँ और कॉलेज भी पढ़ता हूँ, सेकंड ईयर है मेरा. और उसके बाद क्या इरादा है? इस्लामिक स्कॉलर इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. तैयार हैं आज आप? जी इंशाल्लाह. ऑलराइट जी. अहमदुर रहमान, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुना? ये आवाज आई ना, मतलब जोश के साथ आवाज दी आपने. वेरी नाइस. आपको उम्मीद है कि आज आप आगे जाएंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आपको रूल्स बताऊं, कारवाने बदर ट्रैवल एंड टूर्स इंटरनेशनल की जानिब से उम्रे का टिकट जो क्विज का फाइनल जीतेगा उसको दे दिया जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच कारवाने बदर ट्रैवल एंड टूर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अब आता हूं मैं आप लोगों की तरफ. ये बात याद रखिएगा कि मैं 15 सवाल पहले मरहले में करूंगा. इस मरहले में हर सवाल के नंबर होंगे 5, यानी जो मैक्सिमम स्कोर किसी का भी हो सकता है वो 25 हो सकता है. लेकिन अगर कोई शख्स कोई जवाब न दे सके और दूसरा वो जवाब दे तो उसके पॉइंट्स उसे भी मिल जाएंगे. याद रखिएगा, गलत जवाब की कोई मार्किंग नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. और दूसरी बात, एक सवाल 4 जवाब, 4 में से 1 सही होगा. अब उसमें आपके पास 2 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. आप जजेस की मदद ले सकते हैं अगर जजेस चाहें तो. डिस्क्रेशन जजेस का है. अगर कोई जज हाथ उठाता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूं तो आप जजेस की मदद ले सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली मुझसे कह सकते हैं कि एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं तो मैं आपकी मदद करूंगा. ये हमारा पहला मरहला होगा. इसमें 15 सवाल हैं. जो दूसरा मरहला वो एलिमिनेशन राउंड का है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं सवाल शुरू करूं. कोई सवाल आपको? ऑलराइट, हियर वी गो. सवाल नंबर 1, ये सवाल है आपसे. मौलूद काबा किस शख्सियत को कहा जाता है? मौलूद काबा किस शख्सियत को कहा जाता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, या हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. और आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प नहीं लेनी? पक्का? जवाब दुरुस्त है. इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का मजमुआ अहदीस क्या कहलाता है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का जो मजमुआ अहदीस है वो क्या कहलाता है? सहीहीन, सहसत्ता, मसानीद, क्या कहलाता है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का मजमुआ जी. सहीहैन. पक्की बात है? यस. पक्की बात है जी बिल्कुल. अच्छा, मैंने आपका जानबूझ के चौथा नाम लिया ही नहीं, बिकॉज ये तो आपको पता होना चाहिए. आप खुद मदरसे के तालिब इल्म हैं. मान लूं जवाब? सहीहैन है. मान लिया ना? सही है. ये भी जवाब सही है, बिल्कुल सही है. ऑलराइट जी. हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र मुबारक क्या थी जब आपने इस जहान फानी से कूच किया? हजरत कासिम की उम्र मुबारक क्या थी जब आपने इस जहान फानी से कूच किया? 2 साल, 1 साल, 6 माह या 3 साल? वन ऑप्शन एलिमिनेट. एलिमिनेट कर दूं? 6 माह एलिमिनेट कर दिए मैंने. अब आपके पास रहे 3 ऑप्शन. जजेस का ऑप्शन निकल गया. अब आपको जवाब देना है. पहली ऑप्शन है 2 साल, दूसरी ऑप्शन है 1 साल, तीसरी ऑप्शन है 3 साल. 3 साल. वेरी सॉरी, जवाब गलत है. 2 साल. 2 साल इज द राइट ऑप्शन. इंतहाई आसान सवाल, इंतहाई आसान. बारिश और रिज्क का इंतजाम किस फरिश्ते के जिम्मे है? हजरत
اسرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. جواب درست ہے, جواب درست ہے. عربی میں الخمیس سے کیا مراد ہے؟ عربی میں الخمیس سے کیا مراد ہے؟ جمعرات, جمعہ, بدھ یا اتوار؟ عربی میں یوم الخمیس جمعرات کو کہتے ہیں. اچھا یہاں میں کچھ بھی نہیں کروں گا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بیکاز ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے. نماز کے, غور سے سنیے گا, نماز کے اس جزو کا نام بتائیں جو اگر نماز میں ادا ہونے سے رہ جائے تو سجدہ سہو لازمی ہو جاتا ہے. سنت, فرض, سنت موقدہ یا واجب؟ واجب. جواب درست ہے, واجب. فائنلی یو آر آن دا بورڈ. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نانا جان, آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کے نانا کا نام کیا تھا؟ خالد بن اسد, خالد بن اسد, اسد بن خولید یا خولید بن اسد؟ خولید بن اسد. صحیح, خولید بن اسد. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس سورہ میں کھائی ہے؟ آپشن دوں میں؟ دے دوں اس پہ آپشن دوں تمہیں؟ سورۃ العصر ہے. پھر کیوں آپشن لے رہے ہو؟ آل رائٹ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر کتنے دنوں کے لیے بلایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پر کتنے دنوں کے لیے بلایا تھا, یا کوہ طور سینا پر کتنے دنوں کے لیے بلایا تھا؟ 20 دن کے لیے, 30 دن کے لیے, 40 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے. پکا؟ آج مقابلہ ہو رہا ہے. 40 دن کے لیے جواب صحیح ہے. حضرت آدم علیہ, انتہائی آسان سوال ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے اس تیسرے بیٹے کا نام کیا ہے جنہیں نبوت بھی عطا کی گئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت شیش علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت لوط علیہ السلام؟ حضرت شیش علیہ السلام. جواب درست ہے, بالکل صحیح. انتہائی آسان سوال, اور یہ آپ لوگ بھی جواب دے سکتے ہیں. وہ کون سے 2 شہر ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا؟ وہ کون سے 2 شہر ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا؟ دمشق اور بغداد, ریاض اور جدہ, مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ, طائف اور دمام؟ تھرڈ آپشن, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جس قرآنی سورہ میں حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام خاص طور پر سکھایا گیا ہے, اس سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ سورہ نساء, سورہ کوثر, سورہ مریم یا سورہ حجرات؟ سورہ حجرات. جواب بالکل درست ہے. وہ شخص کیا کہلاتا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ صاحب توفیق, صاحب نصاب, صاحب حساب یا صاحب اموال؟ صاحب نصاب. صاحب نصاب. آج مسئلہ ہوگا. واہ کیا بات ہے, بالکل درست. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے؟ 3 ہجری, 5 ہجری, 2 ہجری یا 6 ہجری؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے. 3 ہجری. ماشاءاللہ, درست ہے. انتہائی آسان سوال ہے. یہ بتائیے ترجمان القرآن کون سے صحابی رضی اللہ عنہ کہلاتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا نا, آپ نے ہاتھ اٹھا دیا تھا لیکن انہوں نے جواب بالکل صحیح دیا. سر آج مقابلہ ہے, آج بالکل مقابلہ ہے. جواب درست ہے. آج پتہ چلے گا. آج ہم نے ایلیمنیشن راؤنڈ میں ایک اور سوال کا اضافہ کر دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں, لیکن آج مجھے واقعی خوشی ہو رہی ہے. اٹس ویری ٹف. ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ان تینوں میں سے کون پہلے نمبر پہ ہے اور کون دوسرے پہ ہے, کون تیسرے پہ. اور لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں, یہ کسی کا بھی گیم ہے. ایلیمنیشن راؤنڈ میں جب ہم آئیں گے تو نیگیٹو مارکنگ شروع ہو جائے گی اور دیکھتے ہیں کہ کون آگے جاتا ہے. بریک کے بعد.
اور جناب کمال یہ ہے کہ یہ کسی کا بھی کھیل ہے. 25 پوائنٹس آپ کے ہیں, 25 پوائنٹس ہی آپ کے ہیں, 20 پہ آپ کھڑے ہیں. یہ اب کسی کا بھی کھیل ہے. کچھ سوال آسان ہیں, کچھ سوال مشکل ہیں. میں اسے کسی ترتیب سے نہیں پڑھوں گا, ٹھیک ہے؟ آپ کو پورے چانسز دے رہا ہوں. 1 2 1 2 1 2, ٹھیک ہے جی, 1 اور 1. اب بغیر دیکھے آپ اس جگہ اس کو شامل کر دیں گے, میں پھر شفل کر دوں گا. کیجئے, ادھر رکھ دیجئے, جو آپ پہلے ایک آپ رکھ دیں, آپ رکھ دیں, جس طرح سے بھی رکھنا چاہیں, بغیر دیکھے. آپ کی باری سر. دیکھنا نہیں ہے, مجھے دے دیجئے جی. لائیے, اٹھائیے اس میں سے کچھ بھی, آپ اٹھائیے. یہ ٹھیک ہے, لائیے. ٹھیک ہے, اب جو میرے پاس آیا ہے, اگر آپ کہیں تو میں اسے میں شفل کر دوں, یا یہ ٹھیک ہے ایسے؟ ایسے ٹھیک ہے, ایسے ٹھیک ہے. آل رائٹ جی. 25 25 اور 20. یاد رکھیے گا اس ایلیمینیشن راؤنڈ میں 12 سوال میں کروں گا ٹوٹل. 4 سوال آپ سے, 4 آپ سے اور 4 آپ سے. ان 4 سوالوں کے 40 نمبر ہیں مجموعی طور پہ. اگر آپ میں سے کسی نے اس سوال کے جواب, کوئی سوال نہیں آتا, تو اس کو صرف پاس کہہ دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ جب آپ پاس کہیں گے تو دوسرے 2 لوگوں کے پاس چانس ہوگا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ جی میں جواب دینا چاہتا ہوں. اگر آپ نے وہ جواب دیا اور وہ غلط ہوا تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی, یعنی آپ کے پوائنٹس سے, مجموعی سکور سے 10 نمبروں کا خسارہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, تیار؟ تو یاد رکھیے گا جواب دیکھ کے سوچ کے دینا ہے. ججز کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے, میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے. ہیئر وی گو. سوال نمبر 1 آپ سے. اس سے زیادہ آسان سوال آ نہیں سکتا. میں نے آج تک, اور یہ انہوں نے کیوں ایلیمینیشن راؤنڈ میں ڈالا ہے یہ میں بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں. یوم عاشور کس دن کو کہا جاتا ہے؟ 10 محرم. جواب درست ہے. آل رائٹ, یہ سوال بھی انتہائی آسان ہے. غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کیوں نہیں کی تھی؟ غزوہ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں کی کیونکہ مکہ مکرمہ میں ان کی زوجہ یعنی حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ تھی اور وہ بیمار تھی, علالت میں تھی, ان کی خدمت کر رہے تھے. جواب درست ہے, ماشاءاللہ, جواب درست ہے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ 40,000 سال. 40,000 سال. 40 سال. 40 سال. احادیث مبارکہ کی روشنی میں دجال کتنے دن رہے گا؟ فون ہے آپ کے پاس؟ نکالیے. یہ کام بھی فون سے لینا چاہیے نا. جواب گوگل کیجئے. ایک عرض کروں 40 کا انصاف سی ہے, اب اس کو دیکھ لیں کیا کرنا ہے. گوگل کیجئے, گوگل کیجئے. 40 کا انصاف ٹھیک ہے, اب دیکھو. نہیں بس اب تو جواب تو دے چکے ہیں, یہ جواب دے چکے ہیں. جواب میں وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. اب بتائیے کتنے سال ہے سر, کتنے دن ہیں؟ میں بتا سکتا ہوں 1 منٹ. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. دن تک. 40 دن تک. 40 سال نہیں, 40 دن. جواب غلط ہوا. میدان عرفات میں غروب آفتاب کے بعد حجاج اکرام تلبیہ پڑھتے ہوئے اور بغیر مغرب کی نماز ادا کیے ہوئے کس مقام کی طرف روانہ ہوتے ہیں؟ اگر جواب نہیں آتا تو پاس کیجیے گا. پاس. سوال ریپیٹ کریں. میدان عرفات میں
غروب آفتاب کے بعد حجاج اکرام تلبیہ پڑھتے ہوئے اور بغیر مغرب کی نماز ادا کیے کس مقام کی طرف روانہ ہوتے ہیں؟ آپ دونوں جواب دے سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا دیجیے جو جواب دینا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر نہیں آتا تو پھر جواب مت دیجیے گا، بس سمپلی پاس کہیے گا۔ میدان عرفات سے۔ آپ نے جواب دیا۔ میدان عرفات سے پوچھ رہا ہوں آپ سے، میدان عرفات میں غروب آفتاب کے بعد۔ دو آپشن ہے میرے پاس۔ نہیں، آپ نے میدان عرفات جواب تو نہیں تھا نا آپ کا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بس ایک آپشن چوز کر لیجئے، اگر وہ صحیح ہوا تو آپ کو اضافی 10 نمبر مل جائیں گے کیونکہ سوال ان کا تھا، اگر غلط ہوا تو آپ کے مجموعی سکور میں سے 10 نمبر کم ہو جائیں گے۔ مزدلفہ۔ جی؟ مزدلفہ، وادی مزدلفہ۔ دھڑکن بڑھائیے بھائی، ماشاءاللہ۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ کوئی ضرورت تھی؟ اچھے خاصے آگے چل رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ اب دیکھو نا کیا ہوا، تمہیں 10 پوائنٹ اور مل گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، ویری نائس ویری نائس۔ سوچ کے جواب دیجیے گا، سوال آپ ہی کا ہے۔ حدیث میں سب سے بڑا بخیل کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث میں سب سے بڑا بخیل کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب نہ آئے تو پاس کر دیجیے۔ حدیث میں سنا دیتا ہوں، مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ ممبر میں تھے اور جبریل آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ آمین آمین کہا۔ مفہوم یہ کہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ بخیل ہوئے جو مجھ پہ درود پڑھے، میرا درود ذکر اور مجھ پہ سلام نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے۔ نہیں تو کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ جو درود سنے آپ علیہ السلام کا نام ذکر ہو لیکن درود شریف نہ پڑھے۔ کیا بات ہے، ویری نائس، یس۔ جس کے سامنے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ انتہائی آسان سوال، لیکن غور سے سنیے گا۔ اسلام کس جائز چیز کو ناپسند کرتا ہے؟ ناپسند طلاق کو۔ صحیح جواب ہے، اور دونوں نے ہاتھ اٹھا دیا تھا، صحیح جواب ہے۔ جامع القرآن کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جواب بالکل درست ہے، صحیح بات۔ آپ جواب اب دیجیے گا۔ قرآن مجید کے مطابق کن 2 فرشتوں کو زمین پر بطور آزمائش اتارا گیا تھا؟ 2 فرشتوں کو آپ سمپلی پاس کہہ سکتے ہیں۔ نام ذہن سے نکل گیا، بیسیکلی وزن مجھے یاد ہے، پاس ہے۔ پاس، جی پاس۔ ہاروت اور ماروت۔ لیکن اچھی موو تھی آپ کی کہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو کام کی تھکان دور کرنے کے لیے کون سا وظیفہ عطا فرمایا تھا؟ سبحان اللہ۔ کام کی تھکان، اس میں تو ایک دفعہ یہ تھا کہ وہ غلام مانگنے آئی تھی، کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ۔ وہ کیا کہلاتا وظیفہ؟ جی آپ جواب دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس کا نام نہیں پتا مجھے اس وظیفے کا۔ مولانا صاحب، مفتی صاحب، کیا کیا جائے؟ مان لیا جائے؟ مان لیا جائے، کیونکہ بات تو صحیح گئی، بات تو صحیح، تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے، بات ٹھیک ہے۔ آپ کا جواب میں نے مان لیا۔ ماشاءاللہ۔ انتہائی آسان،
असहाब कहफ के कुत्ते का नाम क्या था? कतमीर। हाँ, कतमीर। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। कुरान पाक के चौथे पारे का नाम क्या है? पारा नंबर 4। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू। बिल्कुल सही है। मेराज का जिक्र नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किससे किया था? खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जी। वाक़े मेराज का जो जिक्र किया आप अलैहिस्सलाम ने, वो सबसे पहले अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया। कहीं जिक्र है हजरत बीबी खदीजा का कि उनसे सबसे पहले किया गया है, लेकिन जो अक्सरियत है वो हजरत उम्मे हानी पे मुत्तफक है। ठीक है, लेकिन चूंकि सवाल में शुबा नहीं होना चाहिए, अगर शुबा है तो जाहिर है वहां तो मैं आपके जवाब को दुरुस्त मानूंगा, मैं आपके जवाब को दुरुस्त मानूंगा। एट द सेम टाइम चूंकि जो हमारे पास जवाब था वो हजरत उम्मे हानी था और आप इसके बाद टाई हो गए थे इनके साथ, तो मेरा काम बहैसियत होस्ट मेजबान ये है कि मैं किसी तौर पे भी किसी के साथ ज्यादती ना होने दूं। माशाल्लाह। ठीक है, तो आप जरूर आगे एडवांस कर रहे हैं अगले मरहले में। माशाल्लाह माशाल्लाह। एट द सेम टाइम आप भी आगे एडवांस करेंगे। माशाल्लाह, आप भी आगे एडवांस करेंगे। रीजन इज क्योंकि अगर मैं एलिमिनेशन का सवाल डालता हूं और ये आउट हो जाता है या ये आउट हो जाता है तो गलती हो जाएगी। ऑलराइट, लेट्स सी कि क्या होता है। हमारे लिए जरा मुश्किल होगा मैनेज करना, लेकिन हम मैनेज करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल ये याद रखिए कि जब हम पढ़ें तो ओवरऑल पढ़ लिया कीजिए ताकि आपको जवाब पता हो। बहस मुबाहिसे की बात नहीं, जाहिर है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां डिफरेंट जवाबात एक सवाल के हो सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया जाता, खुदा कदमों में सरकार के पाया जाता और साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता और काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जो हम एक काम जरूर कर सकते हैं, जब ये बात होती है नुसरत की और फतेह की, तो जब अगर हम अपने मज़हब को सीख लें और मज़हब का प्रॉपर तौर पे दिफा कर सकें, और बहुत सारे लोग अब करने लगे हैं, लेकिन हम पे लाजिम है कि हम इस्लाम की सही रूह को पढ़ें, जानें, और इसके बाद कोई सवाल अगर हमसे हो तो हम उसका जवाब दे पाएँ, ताकि दुनिया को पता चल सके कि हम किन की उम्मती हैं। अच्छा जी, नरगिस, आपसे फाइनल थॉट्स आपके, फिर आपके, फिर आपके, प्लीज़। बिल्कुल, जैसा कि हमने फ़तह मक्का का ज़िक्र किया और इतनी अजीम हस्तियों का ज़िक्र हुआ माशाल्लाह,
تو فتح مکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں جو پیغام اور میسج ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخلاقیات کا درس دیا، اس میں سب سے پہلی بات جو فتح مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت رکھنے کے باوجود، انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود آپ نے معافی کو عام کیا. بالکل صحیح. آپ نے جو ہے نا لوگوں کو، جو دشمن تھے، جو کافر تھے، مشرکین تھے، مگر ان کو بھی معاف کر کے ان کی عزت نفس کا خیال کیا، کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا. تیسری چیز یہ کہ جو دشمن تھے ان کو اپنی محبت سے اپنا بنا لیا، اور جو اپنے تھے ان کو مزید محبت دے کر مومن بنا دیا گیا. یعنی ایک سچا عاشق رسول، ایک سچا مومن مسلمان کیسا ہوتا ہے وہ فتح مکہ میں آپ کو نظر آ جائیں گے. بہت شکریہ. جی میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے تو میں زیادہ تر چیزوں کو ایجوکیشنل لینس سے ہی دیکھتی ہوں. تو بس میں جب فتح مکہ کے بارے میں جب ہم دیکھتی ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ہمیں اس سے لیسن یہ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز کو، کالجز کو، اسکولز کو، اپنی ایجوکیشنل پروگرام کو امپروو کرنا چاہیے، ان میں ریسرچ کو امپروو کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں یا ہماری جو ریسرچ ہیں وہ ہمارے کلچرلی ریلیونٹ ہوں. یہ نہیں کہ کوئی باہر کی ریسرچ آ کے ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسے جیا جاتا ہے اور ہمارے رولز آف لائف ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. تو بس بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری بات اتنی سی ہے کہ یہ صرف فتح مکہ نہیں تھی بلکہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی جس نے دلوں کو فتح کیا، اور پھر مسلمان جوگ در جوگ اسلام کی طرف جو کفار تھے وہ مسلمان سے چلے. مفتی صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ. یا اللہ، یا رحمان، یا ستار، یا غفار، یا رب العالمین. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یا اللہ یہ افطار کا وقت ہے. اے اللہ تو ہمارے تمام گناہ صغیرہ معاف فرما. اے اللہ تو ہمارے تمام گناہ کبیرہ معاف فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا ستار، جس طرح اللہ تو نے فتح مکہ میں مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی، اے اللہ آج کے مسلمانوں کو بھی فتح نصرت عطا فرما. اے میرے مالک اپنی رحمت نازل فرما اور اپنی کرم نوازی نازل فرما. یا اللہ جتنے بھی دن یہ رمضان کے رہ گئے ہیں انہیں ہمیں اور عبادت اور نیکی کرنے والا بنا. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اس چینل کے توسط سے یا اللہ ہمارے صاحب بھائی جو نیک بات، نیک پیغام پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے والا، اور جہاں جہاں تک یہ بات جائے ان سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ آخرت میں یا اللہ ہمیں آب کوثر کا جام پینے والا بنا. یا اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو کلمہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بات فتح مکہ کی آتی ہے تو میرے معزز شرکاء نے جو باتیں کی ہیں وہ ظاہر ہے اس کے بعد کسی اور بات کی کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اور وہ ریکویسٹ یہ ہے جو کردار میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بس ہم اس پہ چلنے کی کوشش کریں. ان کے اسوہ حسنہ کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں. میرے نبی نے رحم فرمایا تھا، آپ بھی جو آپ سے کمزور ہیں ان پہ رحم کریں. میرے نبی نے عفو درگزر سے کام لیا تھا، آپ بھی جنہوں نے آپ کو کبھی تکلیف پہنچائی ہے انہیں درگزر کیجئے، ان کو معافی دے دیجئے. آپ رنجشیں بھلائیے. اگر کسی دیکھیے انہوں نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادتی کی تھی، آپ نے اس زیادتی کو معاف فرما دیا. آپ نے نہ صرف ان کی دلجوئی فرمائی بلکہ ان کی مدد فرمائی. اس سے بڑھ کر تحفہ کیا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ آؤ آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اگر گھروں میں داخل ہو کے اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر لو تو بھی تمہیں پناہ ہے، کعبۃ اللہ میں داخل ہو جاؤ تو بھی تمہیں پناہ ہے، کلمہ حق پڑھ لو تو بھی تمہیں پناہ ہے، ابو سفیان کے گھر جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے گھر پناہ لے لو تو بھی تمہیں پناہ ہے. آپ سوچئے یہ فاتح مکہ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں یہ سب کچھ ہے تو نہیں ہے. آج اگر ہمارے پاس ذرا سی طاقت ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جو گرا ہوا ہے اسے ایک دھکا اور لگا دیں. آپ کی مرضی ہے، آپ میری بات کو مانیں یا نہ مانیں
لیکن کوشش کیجیے کہ دوسروں پہ رحم کیا جائے. آلرائٹ جی, یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. گلیم گیس تھینک یو, آلپس تھینک یو, 7 اپ تھینک یو, نیچرل فوڈس تھینک یو, سبروسو تھینک یو, وم تھینک یو, ٹینگ تھینک یو, KFC تھینک یو, بہت شکریہ. ریوائیو جو ان کا ہائیڈریشن ڈرنک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. پیزا میکس تھینک یو. کراچی اور اس کے مضافات میں اب اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے, آئیے چلیں اذان مغرب کی جانب.